نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک یا مرشد لبیک لبیک پاکستان لبیک لبیک کشمیر لبیک لبیک یا اقصی لبیک لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا حسین لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک۔ قابل صد احترام معزز سامعین ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد عرض ہے کہ آج دا درس تصوف جڑا وہ ذکر نہ دلاں نو سکون دے بارے ہے۔ قرآن کریم دی سورہ رات دی 28ویں ہے پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے۔ سونے رب نے اس پاک جو فرمایا کہ جڑے لوگ ایمان لے آئے نے تے انہاں دے دلاں نو اللہ دے ذکر نال ہی سکون ہوندا تے خبردار اللہ دے ذکر نال ہی دل جڑے وہ سکون پاؤندے نے۔ یاد رکھنے والی گل ہے، یعنی اللہ رب العزت نے ایسا اکثر اعظم اور نسخہ اعظم دس دیتا انسانوں سکون دا کہ انسانوں اگر تسی سکون چاہتے ہو تو وہ دا طریقہ ایک ہی ہے، ورنہ اس تو علاوہ تسی جتنے مرضی رستے سکون دے تلاش کر لو وہ سکون نہیں ہے، عارضی مصروفیت ہے۔ حقیقی سکون او ہے جڑا قلبی سکون ہوئے، ذہن دا دماغ دے ذہن دا سکون حقیقی سکون نہیں ہے۔ حقیقی سکون ہے دلاں دا سکون، جویں ایک دماغ دا سر دے دماغ دا ذہن ہے، ایک دل دے دماغ دا ذہن ہے، اور ایک انسان دے اندر دے ہر خلیے دے دا ڈی این اے جڑا ذہن ہے جڑا ڈی این اے نو کنٹرول کردا ہے۔ اگے جین اس تو اگے ہر لہر دے اندر بھی محدود قسم دا ذہن موجود ہے۔ یعنی حقیقی سکون انسان نو ادو ہی ملدا جدو انسان دے دل نو سکون ہوئے۔ جو دل نو سکون ہوئے گا تے پھر جسم دے ہر سیل دی ہر لہر دے اندر وہ سکون پہنچ جائے گا۔ تو وہ طریقہ سنے رب نے دسیا اپنی سوڑی پاک کتاب پھر رب سونا فرماؤں کہ جننے بھی ایمان والے ہیں جڑے مسلمان نے، یعنی اگر کوئی دنیا دا کافر انسان بھی سکون چاہتا ہوتا ایک علاج ہے، کوئی ایمان لے آئے دلوں اللہ رسول تے اور قرآن و سنت نو دستور حیات بنا لے، باقی جتنے شیطانی دستور نظاموں تو منہ موڑ لے، قلب پر ہمیشہ لے کوشش بھی کرے انہوں دا خیال نہ آئے، اور نفس شیطان دنیا دے پجاریاں ماسوا اللہ خلقی اسباب و رباب تو قلب پر نکل جا ہمیشہ لے، اور ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت مائیت اور حضور چو گزارے، سر تو پہنا تک مرضی مولا ارادہ الہی فعل الہی تقدیر بالا بن جا، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت اور مائیت چو گزارے، سر تو پہنا تک مرضی مولا بن جا، ارادہ الہی بن جا، اپنے دوجیاں دے معاملات کو اللہ سونے دے سپرد کر کے خود سپردگی دی رضا الہی دی بادشاہت حاصل کرے، مردہ بن کے پھر پیشوا دے گئے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگے اللہ سونے دے گئے حاضر رہے کہ ساری زندگی اللہ رسول دی مرضی نہ گزارے اور پھر پیشوا دی مرضی نہ گزارے۔ سچا پیرو پیشوا وہ ایڑا فنا فل قرآن و سنت ہوئے، جنہاں دا اپنا ذاتی کوئی پروگرام نہ ہوئے،
ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਖੁਦ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਜਮਾ ਅਹਲੇ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਇਜਮਾ ਔਰ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ਵਾ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਕਰ ਲੈ। ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਸਕੂਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਈਮਾਨ ਲਾਏ, ਜ਼ਬਾਨੀ بھی دلوں بھی، اور پھر ہمیشہ اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہے، کدے جماعت تو الگ ہونے کی کوشش نہ کرے، اور اپنے پیر و مرشد کو توحیدی محمدی نوری کنیکشن حاصل کرے تاکہ شیطانی نیٹ ورک کا رابطہ ٹوٹ جائے، توحیدی محمدی رحمانی نیٹ ورک کا رابطہ ہو جائے۔ اپنے پیر و پیشوا دے کولوں اپنے اندر نوری جاگ لوائے، الفلا چمبے دی بوٹی لوائے، یعنی توحیدی عشقی محمدی نور نسبت دا کنیکشن حاصل کر کے اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی خوب مسنون ریاضتوں مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کرے تاکہ روح جسم چ نکل کے پیر و پیشوا دی اللہ دی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نگاہ دعا توجہ تعلیم و تربیت اور مدد نہ اللہ دی فضل و توفیق نہ اللہ دے عطا کردہ نور نہ اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے، یعنی حضوری خدا جی پہنچ کے دل دے آئیں دل دی آنکھاں نہ دیدے مولا دی نعمت حاصل کرے جس مقصد واسطے اللہ نے قرآن انسان نو پیدا کیتا ہے۔ سارا پروگرام سنے رب نے قرآن پاک ہی دسیا ہے سارا، اس واسطے قرآن چ اللہ پاک نے لقا اللہ کا کئی جگہ ذکر کیتا اور یہ دسیا اللہ دا دیدار کہ اللہ دے بندے تانوں میں انسانوں پیدا ہی اپنے دیدار واسطے کیتا، تہاڈی آخری منزل جڑی ہے اللہ دی ذات ہے۔ قرآن پاک سنے رب نے دسیا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، انسانوں تہاڈی آخری منزل تہاڈا رب ہے، وَإِلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، سیدھا رستہ اللہ تک جا پہنچدا۔ اس واسطے ہر نماز سانوں تعلیم دیتی ہے کہ دعا کریا کرو ہر نماز دی ہر رکعت اهدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ سونیا سانو ماضی حال و مستقبل دے تمام انسانوں نو سیدھے رستے چلا، یعنی منزل دے پہنچا، یعنی اپنا دیدار کرا۔ اور یہ نعمت ملنی ہے انسان نو عمل قرآن و سنت نہ، تقوی دی زندگی نہ، دوام قلبی ذکر و حضور نہ، کیونکہ ذکر ہی ہے جڑا ذاکر نو مذکور تک پہنچا دیندا۔ جب تک انسان فنا پھر ذکر نہیں ہوندا، سلطان الاذکار دا کمال حاصل نہیں کردا، نور ذکر الہی یہ دماغ دل ہر خلیے دی ہر لہر دے اندر نہیں پہنچدا، تے اندر دبی ہر لہر دے اندر عشق دی چنگاری جڑی ہے شعلہ زن نہیں ہوندی۔ جدوں نور ذکر الہی انسان دے ہر لہر تک پہنچ جائے گا، ہر ویوز شعاع انرجی تک پہنچ جائے گا، اندر دبی عشق دی چنگاری جڑی ہے شعلہ زن ہو جائے گی، اور او ایمان دی روح حاصل ہونے شروع ہو جائے گی، جہدے بارے سنے رب نے قرآن چ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے ہے ہی وہ رب سونے نا جنون عشق کرتے ہیں، پھر عشق کو کمال تے پہنچاؤن واسطے سنے رب نے قرآن چ دسیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے تسی نے لوگوں نے کر کے دس دیو قل ان کنتم تحبون اللہ فتابونی یحببکم اللہ، کہ اگر تانوں روح ایمان عشق مولا حاصل ہو گئی ہے تو پھر میری اتباع کرو تاکہ تہاڈا عشق اللہ دے ہاں قبول ہو جائے اور تہاڈا عشق مضبوط ہو جائے اور ترقی کرے، قرب دے مراتب طے کرے، اور پھر اللہ رب العزت تانوں اپنا محبوب بنا لینا گے۔ یحببکم اللہ، پہلے تسی اللہ دے عاشق سن، اللہ تہاڈے دے عاشق ہو جائے گا۔ بقول شاعر عشق اگر ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے، عشق اگر دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے۔ اللہ پاک نے پیدا انسان نے اس واسطے کیتا اور یہ سارا پروگرام سنے رب نے قرآن چ دسیا ہوا، لیکن کافر و منافق قرآن دیا گلاں چھپاؤندے نے، جس طرح کولے عفو دیا گلاں چھپاؤندے نے، اور اسی طرح خدمت خلق دیا گلاں چھپاؤندے نے۔ اللہ والے دی تعلیمات انہوں تو دور رکھتے ہیں، جڑی اسلامی علم تصوف جڑا قرآن و سنت دی روح اور خلاصہ
لیکن منافق نوں یہ گلاں فٹ نہیں پیندیاں، کیونکہ پھر جب مرضی نہیں چلدی ہے تو ہر مرضی ختم کرنی پیندی ہے، سب کچھ سونے رب تے قربان کرنا پیندا ہے۔ تو جدوں انسان لا الہ دی نفی الا اللہ دا اثبات حاصل کر کے فنا فی توحید ہو کے دوام قلبی ذکر و حضور دے اندر فنا الفق فنا حاصل کردا، پھر اینوں بقا باللہ دا کمال حاصل ہوندا، پھر دید مولا دی نعمت حاصل ہوندی، پھر ہی ایمان حقیقی عرفان حقیقی حق الیقین فنا فی اللہ بقا باللہ اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دا کمال حاصل ہوندا۔ روح حقیقت صلوات تک پہنچ کے اگے سر نظری دا سلسلہ جاری رکھ دیا جڑا تا جاری رہنا، کیونکہ روح دی پرواز جڑی ہے وہ حقیقت صلوات تک ہی ہے۔ اور یہ نعمت ملنی ہے ذکر الہی نہ، اور ذکر الہی ہر دکھ دا علاج ہے، ہر مصیبت غم پریشانی ٹینشن جسمانی روحانی نفسیاتی بیماری دا علاج ہے۔ انسان دے اندر دے پانی دے ٹوٹے پھوٹے جنے کرسٹل نے زخمی انہوں نے صحت مند کر دیندا، اور عشق مولا دی آبیاری کردا، کیونکہ عشق مولا نال ہی انسان نو مقصد حیات حاصل ہونا۔ جویں کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ اقبال فرماندے کہ نور عشق الہی نے پلک چپکن تو پہلا میں نو اللہ دی بارگاہ تک پہنچا دیتا، اور یہی عشق دی نعمت جڑی ہے اینو کافر و منافق چھپاؤندے نے، لیکن سچے اللہ دا پروگرام سارا ہی عشق تے مبنی ہے۔ قرآن کتاب عشق ہے، کتاب ہدایت ہے، کتاب نجات ہے، اور اسی کتاب تے علم عمل کر کے ہی جویں اللہ دے پیارے نبی نے کیتا عمل کر کے انسان تے مولا دی نعمت حاصل کر سکدا، دنیا آخرت دیاں کامیابیاں حاصل کر سکدا، اور کوئی ذریعہ نہیں، واحد ایک کوئی ذریعہ۔ تے اور یہ کمال انسان نو تاں ہی حاصل ہونا اگر انسان فنا فی ذکر ہوئے گا۔ اس واسطے سونے رب نے فرمایا کہ حقیقی جڑا سکون ہے وہ صرف اللہ دے ذکر وچ ہی ہے، اور خاص طور پہ وہ ذکر جڑا انسان پھر وہ مرشد کو حاصل کرتا ہے۔ ذکر اسم اعظم دا تصور اور ذکر جدو اپنے مرشد کو حاصل کرتا ہے، یہ وہ ذکر ہے جڑا اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بے واسطہ پیران سلسلہ سچے مرشد کو پہنچیا ہوا، کیونکہ انہوں نے سینے جو انہوں نے مرشد نے جاگ لائی ہوئی ہے، انہوں نے سینے جو انہوں نے مرشد دے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے یہ ذکر دا القاء اللہ سونے فرمایا ہوا، اور یہ ذکر جڑا یہی انسان نو حقیقی نفع دا۔ ویسے تو انسان کتاباں جو پڑھ کے اللہ پاک دے سماعت ذکر جنہیں بھی کرتا ثواب وہ اپنی جگہ، لیکن وہ روحانی صلاحیت و قوت اسے ذکر نہ ملتی ہے جڑی پھر مرشد کو ذکر حاصل کرتا ہے۔ تو اس واسطے اللہ رب العزت نے قرآن کریم دے اندر ذکر کثیرہ تعلیم دیتی بھی کثرت نہ اللہ ذکر کرو، اور اللہ پاک نے یہی آکھیا اگر تسی کو مشورہ بھی کرنا ہو تو اہل ذکر نہ کریا کرو، اور اہل ذکر اللہ والے ہی نے اللہ دے فضل اللہ، اسی واسطے انہاں دی قبراں آباد ہے۔ اس واسطے ذکر دے بارے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دیتا، مختصر چند ایک حدیثہ دا خلاصہ یا اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ ذکر اینا کرو کہ لوگ تانوں پاگل کہنا، اللہ ذکر اینا کرو لوگ تانوں ریاکار کہنا، اینا اللہ دا ذکر کرو کہ لوگ کہنے دکھاوا کردے ہیں۔ اہل ذکر اس ذکر دے حلقے صرف سچے اللہ والے کو، لیکن بدقسمتی نہ بعض بدبخت لوکاں نے ذکر دا غلط استعمال کیتا، ڈانس ناچ گانے کر کے ٹول ٹماکے نہ ذکر کر دے، یہ سب غلط طریقہ خلاف سنت ہے۔ کسی بھی سچے اللہ والے اتنا ذکر نہیں کیتا جڑے نچ رچ کے دھمالاں پا پا کے ٹول ٹماکے نہ ذکر کر دے، مسجداں دے اندر بے حرمتی کر دے، چھاڑا مار دے، کلا بازیاں لاؤندے، جھوٹے وجد جاری کرتے رہے، دکھاؤندے لوگوں تماشے، انہاں لوگوں تو اپنا ایمان بچاؤ۔ جن کا عشق اقبال فرماندے جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں
لبوں پہ مہر خاموشی، بس دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ وہ تماشے نہیں کرتے سچے عاشق، بقول شاعر خود نمائی تو نہیں شیوا ارباب وفا، جن کو جلنا ہے وہ آرام سے جل جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم سورہ آل عمران دے اندر بھی آل عمران دی 191 آیت پاک چ بھی تھوڑے رب نے فرمایا کہ جڑے عقل مند لوگ ہیں نا، سچے کھڑے فطرت شناس حقیقت پسند لوگ ہیں، تو سنے رب نے فرمایا کہ کھڑے بیٹھے لیٹے جڑے آ وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور آسمان اور زمین اور جو کچھ یہ ہے اور یہ پیدائش دے اندر غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں۔ سچے اللہ والے اہل فکر ہوندے سے واسطے سنے رب نے قرآن چ دسیا افلا یتفکرون افلا یتدبرون افلا تعقلون، کیونکہ یہی تخلیق دی بنیاد ہے، یہی کامیابیاں دی بنیاد ہے، یہی انسان نو فنا فل قرآن کر دی ہے، شیطانی نظاموں تو پرے کر دی ہے۔ تو سونے رب نے انسان نو قرآن پاک دسیا جو تسی اللہ دا نماز پڑھ اٹھو تو اللہ سے ذکر کرو۔ تے حضور میاں محمد بخش کھڑی شریف والے رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے کہ ہر دم ذکر سجن دے اندر کل جہان پلاون، دل جانی دے عشق کولو اپنی جان رواون، دوئے جہان پلائے دل تے خبر نہ رہے حوالوں، تے رانجے وچ سبا محمد چھٹی ہیر ججالو۔ حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے کہ جو دم غافل تے سو دم کافر سانو مرشد یہ پڑھایا ہو۔ کلندر لاہور ڈاؤٹی علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے تجھ سے ہے گریباں میرا متی ہے صبح نشور، تجھ سے ہے میرے سینے میں آتش اللہ ہو، شوق میری لے میں ہے، شوق میری نئے میں ہے، نغمہ اللہ میرے رگو پے میں ہے۔ تے سچے اللہ والے جڑے ہر ویلے ذکر چ رہندے نے، فنافل قرآن رہندے نے، اپنی مرضی جو کل ہی نکل جاندے نے۔ کدے اس واسطے رب نے قرآن چ دسیا کدے نفس دی خواہش تے عمل نہ کرو تو اللہ دی راہ تے روک دو۔ کامیابی چاہندے ہو تو قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرو، جویں اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیتا۔ اللہ سونے دے حبیب ساڑے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڑ چلیا، قرآن پاک دوجا اپنی سنت، اگر انہوں مضبوطی نہ پڑی رکھو گے تو کدے بھی گمراہ نہیں ہو گے۔ یعنی آپ دسیا کہ اگر تسی قرآن و سنت نو چھڑ کے شیطاناں دے، افلاطونیاں دے، دجالیاں دے، گمراہ 72 جہنمی فرقیاں ٹولیاں دے، 2 نمبر غیر شرع، نشائی، جادوگر، نجومی، ٹول ٹمکے، ناچ کھان والے بابیاں دے، نام نہاد مردہ دل اسلامی روحانیت سکالراں دے، اسلام و انسانی دشمن قوتاں دے بنائے دستوراں منشوراں نظاماں دے پیچھے لگو گے تو پھر تسی برباد ہی برباد ہو، تھوڑے دو جہان ہی برباد ہو جان گے۔ تے جے انہاں سارے تو منہ موڑ کے لا دی تلوار نہ انہاں سارے پروگراماں دی نفی کر کے مضبوطی نہ قرآن و سنت کو پڑھو گے، یعنی قرآن و سنت دی روح دے مطابق اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دے مطابق عمل کرو گے تو پھر دنیا قبر اور آخرت دیاں تمام کامیابیاں تانوں حاصل ہو جان گیا، تے خدا مستی دا کمال پھر تانوں حاصل ہوئے گا۔ جویں کلندر لاہور اقبال فرمان دے درویش خدا مست شرقی ہے نہ غربی، گھر میرا دلی نہ صفحاں نہ سمرقند۔ اقبال مزید فرمان دے ہر کوئی مست میں ذوق تناسانی ہے، تو مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے کہ اللہ نے چھڑ کے غیراں دے پیچھے لگیا، خواہشات دے پیچھے لگیا، لذات، شہوات، مال، مشورے، شغل خلق، چوٹ، حرام، دھوکہ، دغا، فراڈ، ریا، نفاق، حرص، ہوس، لالچ، غصہ، نفرت، انتقام، بلیک میلنگ، مایوسی، ناامیدی، نشے، جوئے اور اللہ دیا نافرمانیاں چ لگیا تو پھر سکون لبنا؟ ایسا نہیں ہونا، کیونکہ تو اپنے لاشعور دے اندر انکانشیس مائنڈ دے اندر گند دنیا دا فیڈ کیتا ہوا ہے، جڑا تینوں تباہ برباد کر رہا، بے سکون کر رہا۔ کامیابی چاہنا تے اپنے انکانشیس دے مائنڈ دے اندر قرآن و سنت دی پروگرامنگ کر،
تاکہ جنی بھی نیگیٹو پروگرامی ہوئی ہے وہ جڑ جائے، اور پھر دوام قلبی ذکر و حضور دے وچ فنا اختیار کر، تاکہ اے نور ذکر الہی تیرے لاشعور دے ہر لہر دے اندر جذب ہو جائے، تو پھر ہی تینوں کامیابی ملے گی۔ تے آج دنیا چکر چ پھس گیا تو پھر تو تباہ ہو جائے گا۔ جدو خالق نو چھڈ کے مخلوق دے پیچھے لگیا، رازق نو چھڈ کے رزق دے پیچھے دوڑیا، اللہ دی احکامات، اللہ دے نبی دے حکمان نو چھڈ کے اپنے نفس دے پیچھے لگ گیا، شیطان دے خواہشاں دے پیچھے لگ گیا، نفس و شیطان دنیا دے پجاریاں دے پیچھے لگ گیا، تو پھر برباد ہو جائے گا۔ انہیں تو بچ، کلندر لاہور اقبال فرمان دے ہر کوئی مست نئے ذوق تن آسانی ہے، تو مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ مسلمانی جیڑی ہے انسان نو جب تک اندر پاکی نہ حاصل ہوئے، دل پاک نہ ہوئے، جو اقبال فرمان دیا علامہ اقبال کہ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ شیطان کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض۔ اقبال فرمان دے دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اپنے آپ نو دل پاک کر، تے دل پاک دوام ذکر حضور نال ہی ہونا، تے دل پاک ادو ہی ہوئے گا جدوں تینوں فنا نفس حاصل ہو، نفس امارہ دی ہر خواہش نو ذبح کرے گا، تیرا نفس امارہ مطمئنہ بنے گا۔ یہ سارا پروگرام سونے رب نے قرآن سے دسیا۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرمان دیا، جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد یہ پڑھایا ہو، سنیا سخن گئیاں کو لکھیں، اساں چت مولا وال لایا ہو، کیتی جان حوالے رب دے اساں ایسا عشق کمایا ہو، مرن تو اگے مر گئے باہو تاں مطلب نو پایا ہو۔ اور اللہ دی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی تعلیم دیتے ہیں کہ منہ تو قبل انتا موتا، فرما دے مرن تو پہلے مر جا، یعنی تیری کو خواہش نہ رہے، سر تو پیرا تک مرضی مولا بن جائے، تو پھر تینوں ہر دو جہانہ دیاں کامیابیاں حاصل ہون گیا۔ تو جدوں تو دوام ذکر دے ذریعے اللہ طرف ودے گا تو پھر سب کچھ تینوں میسر آئے گا۔ تو سچے مومن مسلمان دی نشانی یہ ہے کہ کدے اپنی مرضی تے عمل نہیں کرتا، نفس پرستہ دے پیچھے نہیں دوڑتا، وہ اللہ کی طرف دوڑتا، جیسا کہ سنے رب نے قرآن چ دسیا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، وہ دی روح بھی اللہ کی طرف دوڑ دی، قرب دے مراتب طے کر دی رہندی ہے، تاکہ دید مولا دی نعمت اسے دنیا حاصل ہو جائے، تاکہ آخرت سر دیاں اکھاں نال دیدار الہی حاصل ہو سکے۔ جنہوں نے اتنے دیدار ہے انہوں نے پھر دیدار ہوئے گا۔ بقول ہندی دے پنجابی دے شاعر، جس کو درشن ات ہے اس کو درشن ات ہے، جس کو درشن ات نہیں اس کو درشن ات بھی نہیں۔ جنہوں نے اتنے دیدے مولا دی نعمت نہیں ملی تو اگے بھی نہیں کچھ نہیں ملنا۔ تو سچا مومن جیڑا وہ سراپا ہی خیر بن جاندہ، وہ دی ساری زندگی جڑی ہے اللہ رسول دی محبت اطاعت اور خدمت خلق چ گزر جاندی، مزید تو مزید تر دی تلاش رہندا، تخلیقی عمل جاری رکھدا، اور یہ سارا کام صرف خدا دی رضا واسطے کردا، اور ذاتی نفس دی خواہش کوئی نہیں ہوندی۔ جویں کلندر لاہور علامہ اقبال فرمان دے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تمہیں زندگی سے نہیں یہ فضائیں، تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں، کنات نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی ہیں آشیاں اور بھی ہیں، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقام میں مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے آگے آسماں اور بھی ہیں،
اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زماؤ مکان اور بھی ہیں۔ گئے دن کہ تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں میرے رازداں اور بھی ہیں۔ اقبال فرماندے کہ مومن دی پرواز جڑی وہ جاری رہندی ہے، تو ہمیشہ سچے اللہ والوں کو سکھدا، جڑے دو نمبر ہیں انہوں کو بچدا ہے، جنہاں قرآن و سنت نو چھڑ کے شیطانی نظامات دستوراں نو پڑھیا ہویا۔ کس درجہ ہوئے ہیں فقیہان حرم، تو خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ قرآن کو بازیتا اطفال بنا کر چاہیں تو کریں کہ نئی شریعت ایجاد، اس کمت فرقے فرقے بنا کے، حالانکہ اللہ نے منع کیتا فرقے کا، صرف اپنے نفس کی خواہش پوری کرنا، شیطان کو خوش کرنا۔ اسلام چ فرقیاں دی کوئی گنجائش نہیں، ایک کوئی جماعت ہے سچے اہل سنت و جماعت ہے، جن گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں سارے اہل سنت تو بچے ہوئے نے کرو، اپنی وکری ریڈ دی مسجد وکھریاں بنا لی انہوں نے، اور ایک قبضہ گروپ نے۔ انہوں نے بارے اقبال نے فرمایا کہ مسجد تو بنا دی، پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ یعنی نماز دی روح انہوں حاصل ہی نہ ہو سکی، جہدے بارے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز تو مومنوں دی معراج ہے، جنہیں اللہ کا دیدار کراؤندی ہے۔ لیکن یہ صرف نماز انہوں دی کاروائی ہے ساری، اور ایسی نمازاں غفرت دیاں اللہ پاک منہ تے ماردا، اللہ دی ہاں دی کوئی حیثیت نہیں، نہ اتنے چڑھ دیاں نمازاں۔ باہر لائی دی ساری گفتگو دا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اگر کامیابیاں چاہتا تو انہیں چاہیے اپنے پیر و مرشد کو ذکر دی نعمت حاصل کرے، اور دوام قلبی ذکر ہو حضور، عمل قرآن و سنت، اللہ رسول دی محبت و اطاعت اور خدمت خلق نہ اللہ طرف ودہ رہے، تاکہ دیدے مولا دی نعمت حاصل کر سکے جس مقصد واسطے اللہ نے نہیں پیدا کیتا۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کمل معجز مسکین بے سہارا انسان ہے، صاحب پیر و پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے مولا سونے ساڈا کوئی سہارا نہیں، اور تیرے علاوہ سانو کسے ہور سہارے دی لوڑ بھی نہیں۔ سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائی، اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمت دولت قبر عطا فرمائی، ساڈیاں خطا قدامہ گناہ غلطیاں لغشاں معاف فرمائے، قرآن اسلام کو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں افلاطونیاں اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ اپنے سونے سچے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤ، انہاں دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ بس تے یارو باقی سب حوث ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔